اگلا سوال ہے، کیا مسلسل 3 جمعے چھوڑنے والا کافر ہو جاتا ہے؟ اگر ایسا ہی ہے تو کیا اسے دوبارہ کلمہ پڑھا کر مسلمان کرنا پڑے گا؟ اگر ہاں تو پھر اس نے نکاح کا کیا ہوگا؟ پلیز اس حوالہ سے کوئی ریکارڈنگ کروائیں، کیونکہ پریکٹیکلی مسلمانوں کی اکثریت اس جرم عظیم میں مبتلا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ صحیح مسلم میں حدیث ہے، بندے کے ایمان، شرک اور کفر کے درمیان فرق نماز ہے۔ جامعہ ترمذی میں حدیث ہے، شقیق تابعی کہتے ہیں کہ صحابہ کرام صرف تارک الصلاح کی تکفیر کرتے تھے، جو نماز چھوڑنے والا نا اسے کافر سمجھتے تھے، اس کے علاوہ کسی گناہ کے اوپر وہ کفر کا فتویٰ نہیں لگاتے تھے۔ ابو داؤد ترمذی میں حدیث ہے، جس نے جان بوجھ کے نماز چھوڑی گویا اس نے کفر کیا۔ یہ تو بڑا سینسٹیو معاملہ ہے، کفر اور شرک کے درمیان فرق جب نماز ہے۔ اور اس سے بھی بڑھ کر سورۃ الروم کی وہ جو آیت ہے، منیبین الیہ، رجوع لاؤ اللہ کی طرف، وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَلَا تَکُونُوا مِنَ الْمُشْرِکِینَ، اور نماز کو قائم رکھنا، دیکھنا مشرکوں میں سے نہ ہو جانا۔ نماز چھوڑنے والے کو اللہ تعالیٰ فرمایا گویا کہ وہ مشرک ہے۔ پاکستان کی شناختی کارڈ میں مسلمان ہے، اللہ کے ہاں وہ عملاً مشرک ہے، عملاً کافر ہے۔ ہاں ٹھیک ہے، ہم عقیدے میں فتویٰ نہیں لگاتے، باقی اس کا اور اللہ کا معاملہ ہے۔ پھر سنن ابن ماجہ میں حدیث ہے، ابو درداء اصحاب صوفہ میں سے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے بڑے پیارے الفاظ ہیں، میرے خلیل نے مجھے 3 وصیتیں کی تھی۔ نمبر 1، اللہ کے ساتھ شرک نہ کرنا، خواہ تمہارے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں یا تمہیں آگ میں جلا دیا جائے۔ نمبر 2، کبھی نماز، فرض نماز نہ چھوڑنا، ورنہ اللہ کے ہاں تمہارا ذمہ اٹھ جائے گا، یعنی اللہ کو پھر کوئی پرواہ نہیں۔ اور نمبر 3، شراب نہ پینا، تمام گناہوں کی چابی شراب ہے۔ یہ 3 وصیتیں ابو درداء کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے مجھے کی تھی۔ پھر مسند امام احمد میں وہ حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص نماز پڑھنے والا ہے، قیامت والے دن اس کی نماز اس کے لیے دلیل ہوگی، نور ہوگی اور نجات کا ذریعہ ہوگی، اور جو نماز چھوڑنے والا ہے اس کے لیے نہ کوئی نور ہوگا، نہ نجات کا کوئی سبب ہوگا، نہ اللہ کے حضور کوئی حجت ہوگی پیش کرنے کے لیے، اور اس کا حشر فرعون، قارون اور حامان کے ساتھ ہوگا، والعیاذ باللہ تعالی۔ اور ایک اور حدیث ہے سنن ابی داؤد میں کہ قیامت والے دن سب سے پہلے نماز کے بارے میں سوال کیا جائے گا، اور پھر فرمایا کہ جس کی نماز درست نکل آئی اس کے باقی معاملات آسان ہو جائیں گے، اور جس کی نماز ہی غلط نکلی اس کے بعد کے معاملات اس سے زیادہ مشکل ہو جائیں۔ پھر اسی حدیث میں الفاظ ہیں کہ اگر کسی کے فرائض میں کوئی کوتاہی رہ گئی تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کہے گا کہ میرے بندوں، اس بندے کی کوئی نفلی عبادت دیکھو، جو ہم سنت پڑھتے ہیں، یعنی 12 سنتیں موقع نفلی عبادت ہے، تو فرائض کی کمی اس سے پوری کر لی جائے، لیکن فرض کے اوپر کوئی کمپرومائز نہیں ہے۔ لہٰذا یہ جمعے کے معاملے کو اتنا ہلکا جاننا اور کہنا جی بس ٹھیک ہے دیکھی جائے گی، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اور حقیقت بات تو یہ ہے کہ علماء عرب تو آپ کو پتہ ہے کہ نماز چھوڑنے والے کی تکفیر کرتے ہیں، اور ان کے فتوے کے تحت تو پھر ظاہر ہے کہ نکاح بھی ٹوٹ جائے گا، جو انہوں نے پوچھا نکاح تو ٹوٹ جائے گا ظاہر ہے، اور ایسی عورت کو تو ایسے مد سے بالکل طلاق لے لینی چاہیے، اس کو دھمکی لگائے کہ یا تو نماز شروع کر، جمعے کی نہیں عام نماز بھی، ادروائز دیکھیں نا جی، اب یہ تو نہیں کہ آپ نے صرف کلمہ پڑھ لیا تو آپ مسلمان تصور ہو جائیں گے، یعنی اسلام 3 چیزوں کا نام ہے نا، اقرار باللسان، زبان سے اقرار کرنا، وتصدیق بالقلب، اور دل سے تصدیق کرنا، وعمل بالجوارح، اور اپنے اعمال کے ساتھ، جوارح کے ساتھ اس کو ایگزیکیوٹ بھی کرنا۔ جب میں آپ کو حدیث بتا رہا ہوں جامعہ ترمذی کی کہ صحابہ کرام علیہم رضوان تارک الصلاح کی تکفیر کرتے تھے، آپ نے عمر سیریز میں نہیں دیکھا کہ جب وہ جاتے ہیں جو مرتدین قبائل کی طرف، جن کی طرف ان کو خبر ملتی ہے کہ یہ مرتد ہوئے ہیں، تو وہ کہتے ہیں اذان دو، جواب میں اگر وہاں سے اذان کی آواز آتی ہے تو وہ پھر حملہ نہیں کرتے تھے، اور نہیں آتی تھی تو پھر وہ، یعنی وہ ان کے لیے جو ٹیسٹر انہوں نے رکھا ہوا تھا نا، چیک پوائنٹ، وہ نماز تھی۔ اب مجھے بتائیں صحابہ اگر اس وقت دنیا میں آ جائیں، اور ہم جو اس وقت کلیم کر رہے ہیں کہ دنیا کا سب سے بڑا اسلامی ملک پاکستان ہے نا، کہتے ہیں انڈونیشیا کو بھی پیچھے چھوڑ دیا نا اب آبادی کے اعتبار سے، تو وہ پاکستان کے شناختی کارڈ میں جو لکھا ہے اس اعتبار سے تو واقعی سب سے بڑا ہے، لیکن اگر اس کو اللہ کے کرائٹیریا میں دیکھا جائے
تو یہ کہاں پہ کھڑا ہوگا ملک؟ میرا خیال ہے پاکستان میں 1% سے بھی کم لوگ ہیں جو 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں، اور جمعہ پڑھنے والے بھی ہارڈلی 5% ہوں گے، 5 سے 10%. اور یہ یہاں پہ ایشو ہے، ورنہ سعودیہ میں آپ چلے جائیں تو آپ کو یہ ریشو 80% پلس نظر آئے گی. انڈونیشیا، ملیشیا میں 80% زیادہ لوگ عام نماز بھی پڑھتے ہیں. جمعہ چھوڑنے کا تو کوئی تصور ہی نہیں ہے وہاں پہ، کیونکہ وہاں پہ فقہ شافعی، اور فقہ شافعی کے تحت جو نماز نہیں چھوڑتا وہ کافر ہے. اور مجھے نہیں سمجھ آتی اس کو فقہ میں کیوں الجھا دیا انہوں نے کہ جی امام حنیفہ نے بھی کوئی ہلکی اس کی سزا نہیں بتائی ہوئی ہے. وہ کہتے ہیں جو تارک الصلاح ہے اسے قید کیا جائے گا یہاں تک کہ وہ نماز شروع نہ کر دے، پھر اسے چھوڑا جائے گا. تو یہ بھی سزا کوئی چھوٹی نہیں ہے. باقی 3 ائمہ تو کہتے ہیں کہ اسے قتل کیا جائے گا، وہ مرتدی اسے تصور کرتے ہیں تارک الصلاح. تو اب چونکہ سختی نہیں ہوئی ہے تو پھر آپ انجام دیکھ لیں. کہتے ہیں جی وہ سب سے زیادہ حنفی ہیں، اسی لیے سب سے زیادہ بے نمازی دنیا میں، کیونکہ آپ تکفیر نہیں کرتے بے نمازی کی. تو جب حنفی زیادہ ہوں گے تو بے نمازی زیادہ ہوں گے. حالانکہ اسے حنفی شافعیت کا مسئلہ ہی نہیں، یہ تو مسلم شریف میں حدیث ہے نا، یہ کوئی امام شافعی کا قول تو نہیں ہے. صحیح مسلم میں کتاب الایمان میں پہلے چیپٹر کے اندر یہ حدیث موجود ہے کہ بندے کے کفر اور اسلام کے درمیان فرق نماز ہے. اس حدیث کو تو مطلب امام شافعی یا احمد بن حنبل یا امام مالک کے کسی دھکے کی یا انہوں موڈا دینے کی ضرورت نہیں ہے نا، یہ حدیث خود ہی. اور اس سے بڑھ کر سورہ روم کی آیت وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَلَا تَکُونُوا مِنَ الْمُشْرِکِینَ، نماز قائم رکھنا اور دیکھنا مشرکین میں شامل نہ ہونا. تو جناب یہ جمعوں وغیرہ کے چکر سے ذرا باہر نکلیں. جمعے والی بات تو یعنی یہ تو بہت بڑی بات ہے. عام نماز بھی اگر کوئی شخص چھوڑتا ہے، تارک الصلاح ہے، تو وہ قانوناً تو اسلام کی روح سے تو وہ اسلام سے خارج ہو جائے گا، الا یہ کہ وہ توبہ کر لے